قدیم تاریخ کے پنے پلٹیے جب زمین ویران تھی، انسان کا وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کی جن کا نام تھا آدم علیہ السلام، اور وہ تھے پہلے مسلمان۔ انہوں نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا اور یہیں سے شروع ہوا نبوت کا سلسلہ جو چلتا رہا۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر آئے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کا کردار، ان کی سادگی، ان کی عظمت لوگوں کے دلوں کو چھو گئی۔ لوگ خود بخود اسلام سے متاثر ہوئے اور ایمان لائے بغیر کسی مجبوری کے۔ آداب، سلام، ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں رم خان، اور اس وقت لے کر حاضر ہوں ہمارا بے حد ہی خاص پروگرام دین کے دروگا، جس میں آپ کو بتائیں گے اسلام کی تاریخ اور اسے اختیار کرنے کی حقیقت۔ اسلام، دیکھیے ایسی بات ہے کہ اسلام کے بارے میں یہ سوچنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کے آئے، یہ صحیح نہیں، دھارنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اسلام جو شروع ہوا وہ پہلے انسان اور پہلے پیغمبر ایک ہی تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، ان کے ذریعے شروع ہوا، اور ان سے وہ سلسلہ شروع ہوتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا۔ اسے ہم سلسلۃ الذہب بھی کہتے ہیں، سونے کی کڑی کہتے ہیں ایک طرح سے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ دین محبت ہے، جبر نہیں۔ اسلام رحمت ہے، لاٹھی نہیں۔ اگر کوئی تمہیں تلوار سے دین سکھائے تو سمجھ لو وہ اسلام نہیں سکھا رہا۔ دین کے دروگا بن کر لوگوں پر مذہب تھوپنا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اسلام کا لفظ سلم سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے امن، تسلیم اور فرما برداری۔ اسلام مذہب نہیں بلکہ زندگی کا ایک مکمل نظام ہے۔ اس میں دینداری ہے، انصاف ہے، محبت ہے، اور سب سے اہم، اس میں جبر کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اس بات کا ثبوت خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسلام اللہ کی طرف سے سارے انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے، سندیش ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان تھے، وہ جو دین لے کر آئے وہ اس کو اسلام کہا گیا، اور ان کے بعد 1 لاکھ سے زیادہ نبی اور پیغمبر آئے، اور ان میں بہت سارے پیغمبروں کے نام قرآن میں بھی آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق و اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو یہ تمام نبی اور پیغمبر ایک ہی سندیش لے کر آئے ہیں۔ تو خدا کا پیغام سب کے لیے ہے، اور اس میں کوئی زبردستی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو انسان کی آزادی ہے، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے مذہب اختیار کرے۔ پیغمبروں کا کام تو پیغام پہنچانا ہے۔ قرآن کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 میں آتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اس کا مطلب صاف ہے، کسی کو مجبور کر کے اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کسی طرح کا زور زبردستی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں صاف کہا گیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔